علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فضیلت بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی ہے، تو کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو اس کے اندر جمع کر دیا، بنیادی عبادت اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ دیکھو کیسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ 5 چیزیں ہو گئے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا۔ اب یہ جو 10 ذی الحجہ، جو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جہاں قربانی کا دن ہوتا ہے، اب اس کے اندر ہم کاؤنٹ کرتے چلے، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس میں پہلی چیز نماز بھی آ گئی۔ پہلی بات تو ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ایمان کے ساتھ نماز آ گئی تو بڑی اچھی چیز۔ ایمان تو ہمارے پاس ہے ہی، الحمدللہ، سب ایک مرتبہ بولیے الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب دوسری چیز نماز بھی آ گئی۔ اب تیسری چیز زکوٰۃ، یعنی مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، وہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ عمل کرے وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب انسان قربانی جو کرتا ہے وہ کس کے پیسوں کی کرتا ہے؟ اپنے مال کے پیسوں کی تو کرتا ہے، اپنا مال تو ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی زکوٰۃ بھی اس کے اندر جمع ہو گئی۔ واجب چیز جو ہوتی ہے، واجب جو قربانی واجب ہوتی ہے نا، وہی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہی قربانی کا بھی نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس 3 دن میں آ جائے قربانی کے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اب یہ زکوٰۃ بھی اس کے اندر آ گئی۔ نماز بھی ہو رہی ہے، اس میں عید الاضحیٰ کی بھی نماز ہو رہی ہے، ویسے نمازیں بھی ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ بھی آ گئی، قربانی بھی ہو رہی ہے، ایمان بھی آ گیا۔ اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر 9 ذی الحجہ کا، بقری سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 1 سال آئندہ کے بھی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہو گئی اس کے اندر 4 چیزیں جمع، ایمان بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، پیسہ خرچ کرنا بھی آ گیا۔ 10 دنوں میں کتنی ساری چیزیں جمع ہو رہی ہے۔ اور نمبر 5 حج کا مہینہ تو خاص طور پر ہے ہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرائض اس کے اندر جمع ہو گئے، اندازہ لگائیے 10 دن کتنے اہتمام والے ہمارے لیے۔ ہم اس کو سوچ سکتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ دوسرے دنوں میں یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی؟ یہ ابھی فی الحال ہمارے سامنے تو ہے نا حدیث علماء اکرام کا قول۔